یہ حکم فرماتا ہے کہ نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو، تو جس کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اور اس کی راہ میں جان دینے کے بعد یہ مقام مل جاتا ہے، تو پھر اس نبی کی حیات کا کیا عالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا کہ ان کی تو حیات دنیا بھی سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر وہ حیات بھی آپ کی سب سے اعلیٰ ہوگی اور افضل ہوگی۔ تو یہ ہے روح شہادت، یہ ہے معیار شہادت۔ اس کو حدیث میں شہید کہا گیا، فقہ میں شہید کہا گیا۔ تو اس کے علماء نے بتایا کہ کئی اس کی مناسبتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہادت کے معنی گواہی کے ہیں، تو ان کا جو ظاہری حال ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے معراج حیات کو پا لیا، اور انہوں نے اپنی حیات کو حیات آفریں کے نام پر قربان کر دیا۔ اور ایک شہود کے معنی حضور کے ہیں کہ ادھر ان کی ظاہری موت واقعہ نہیں ہوتی کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں حضوری مل جاتی ہے، جنت میں حضوری مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رفعتیں اور عظمتیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبوت کے بعد جو مناصب جلیلہ ہیں ان میں سے ایک بڑا منصب جو ہے وہ منصب شہادت ہے، اور یہ اس کی معراج ہے اور یہ اس کی روح ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ برطرز اندیش ہے سود و زیاں ہے زندگی، یہاں تو ہم نفع نقصان کے تخمینے دنیاوی معیار کے مطابق لگاتے ہیں، لیکن جاویداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو اگر یہ زندگی دینے والے کے نام پر ہم قربان کر دیں تو یہ حیات جاویداں بن جاتی ہے، حیات دائمی بن جاتی ہے اس رب کی نعمت سے۔ شجاع بھائی، یہ تو ماشاءاللہ فلسفہ شہادت جو مفتی صاحب کا خاصہ تھا وہ انہوں نے بیان کیا، اور ہم جیسے طالب علموں نے یہ سمجھا کہ آپ تو ماشاءاللہ عالم دین ہیں، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو جان تھی امام علی مقام کی، تو یہ تو ابھی حیات ہے اور وہ اس وقت حیات ہیں، اور انہوں نے اپنی جو جان ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اچھا، اب چونکہ وہ حیات ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں شجاع بھائی، جیسے مفتی صاحب نے بتایا فلسفہ شہادت کی روشنی میں، کہ چونکہ وہ بھی حیات ہیں، تو کیا وہ چونکہ حیات ہیں اسی لیے آج بھی یزید فکر حیات ہے، اور یزیدی فکر کے سامنے کھڑے ہونا، باطل سے ٹکرا جانا، یہ حسینیت کا تقاضا ہے کیونکہ وہ حیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل حیات ہیں تمام شہداء جنہوں نے اپنی جان تک کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 کا حوالہ بھی آیا کہ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کا شعور نہیں۔ اصل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کے تسلسل میں آج بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حق و باطل کا وہ معرکہ جاری ہے، یا ایک طرف یزیدیت اور دوسری طرف حسینیت، یہ جو معرکہ ہے یہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ بس ہر دور میں چہرے اور نام بدل جائیں گے، لیکن وہ معرکہ اپنی جگہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کی اجازت سے میں شہادت جہاں ایک منصب ہے، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی، وہیں یہ عرض کرنا چاہوں گا شہادت ایک فریضہ بھی ہے۔ اور اس تناظر میں بہت عجیب بات ہو جائے گی کہ قرآن حکیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور قرآن حکیم امت مسلمہ کے افراد کے لیے بھی شہداء کا لفظ استعمال کر کے اس شہادت کے فریضے کو ایک ذمہ داری قرار دیتا ہے، جو آج بھی باقی اور قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر، اور اس کا گرامیٹیکلی ترجمہ ہو سکتا ہے لوگوں کے خلاف اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ۔ خلاف کا مطلب یہ ہے کہ اب ختم نبوت کے بعد جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین حق کی گواہی یعنی شہادت کے لیے جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، اب اسی تسلسل میں دین حق کی گواہی کی ذمہ داری امت کے افراد کے کاندھوں پر ہے۔ یہ اس معنی میں خلاف کہ کل کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ اللہ ان کے پاس پیغام تھا، انہوں نے ہمیں پہنچایا کیوں نہیں۔
تو تاکہ تم امت وسط تمہیں بنایا کہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں. انفیکٹ حجۃ الوداع کو اگر ہم سامنے رکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا کہ الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا. پھر آپ نے امت کو ذمہ داری منتقل کی، شہادت کی. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو یہاں پر موجود ہے، حاضر ہے، وہ ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. اسی شہادت کے فریضے کی ادائیگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، اپنے کردار سے بھی عمل کر کے پیش کیا، اور ایک انقلابی جد و جہد برپا فرما کر دین حق کو بالفعل غالب کیا، کہ جس کے دوران ہم کہیں پتھروں کو برستے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، کانٹوں کو بچھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، کہیں مقدس ترین خون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی گلیوں میں بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کبھی احد کے میدان میں بھی دیکھتے ہیں، اور 70 شہداء کو ہم احد کے میدان میں دیکھتے ہیں، اور 259 مقدس صحابہ کی جانوں کا نذرانہ دیکھتے ہیں دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دین حق غالب ہوتا ہے. اسی کا تسلسل خلفائے راشدین کے دور میں کہ اس غالب ہو جانے والے دین کی مزید گواہی برقرار رکھنا، اس کی وسعت، جن میں سے 4 میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے اسی شہادت حق کی ادائیگی میں، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور اسی کا تسلسل ہے کہ جب وہ آنچ آئی نانا کے دین پر صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ معیار جس پر خلافت راشدہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں، تو یہ گوارا نہ ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور وہ کھڑے ہوئے اور اپنی جان تک کا نذرانہ نانا کے دیے ہوئے دین کو برقرار رکھنے اور بچانے کے لیے دیا. تو میں عرض کروں گا کہ یہ شہادت کا ایک پورا فریضہ ہے. رسالت مآب کی حیات طیبہ، اور پھر ختم نبوت کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور آج اگر یہ مارکا جاری ہے اور یقیناً جاری ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر آج ہمیں کتنی کوڑن ہے آج کے باطل پر، آج کی یزیدیت پر، آج جو اللہ کا دین مغلوب ہے، آج جو اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں، آج جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پر ہمیں کتنی کوڑن ہے. اور اس دین حق کی گواہی کے لیے ہم ان مقدس ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے میدان عمل میں آنے کو تیار ہیں. وہ ختم نبوت کے پاسبان تھے اور یہاں ختم نبوت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو ہمیں کتنا اس پر کرنا ہے. میں بھی بات کرتا ہوں اس پر، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے ترجمان جناب مجیب الرحمان انقلابی صاحب. السلام علیکم مجیب الرحمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے عامر صاحب؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل، آپ کی دعائیں ہیں. اچھا مجیب الرحمان صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک بہت ہی معتبر اور بڑا علمی ادارہ جہاں کے آپ ترجمان ہیں، یہ امت مسلمہ کو آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے یہ جو آج 9 محرم الحرام ہے، اور اب شب عاشور بھی تھوڑی دیر کے بعد وہ ساتھ ہیں، اور گھڑیاں آ جائیں گی کہ جب خیام حسینی میں تلاوت کلام پاک اور استغفار کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، آپ جامعہ اشرفیہ لاہور کی طرف سے امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اتحاد کا، محبت کا اور یکجہتی کا، کہ ہم سب یکجا ہو کر جو ایک قوت اور ایک طاقت ہے جو ہمارے دشمن ہیں یہود و نصارہ، ان سے ہم کیسے نبرد آزما ہوں؟ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، دیکھنا یہ ہے کہ آج ہمیں اسی اخوت، محبت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو خلفائے راشدین اور اہل بیت اعظام کے درمیان تھا. ان کے آپس میں تعلقات، محبت اور ایک دوسرے کے پاس آنا، مشاورت کرنا. پھر دیکھیں کہ آج وہ دن اور ان ہستیوں کی طرف جو نسبت ہے کہ جو حسنین کریمین، جن کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا پیار، محبت، تعلق، شفقت اپنی حقیقی اولادوں سے بھی زیادہ تھا. اور بحیثیت مسلمان کے اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام ازواج مطہرات کے ساتھ عقیدت، محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جب ہم ان کے ساتھ عقیدت، محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر یہی درس ملتا ہے کہ یہ جو ایام ہے ان میں صبر، تحمل، برداشت اور جن اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہے ان مقاصد کو سامنے رکھا جائے. پھر دیکھا جائے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام کے درمیان جو الفت اور محبت کا جو آپس میں ایک مظاہرہ تھا، اور دوسری طرف یہ جو شہادتیں ہیں
اسلام تو پھیلا ہی شہادتوں اور قربانیوں کے ساتھ ہے. جی. اسلامی ہجری سال کا آغاز 1 محرم سے اس عظیم شخصیت کی شہادت سے ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر میرے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج سجانا ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. بے شک.